بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی تو اس کو کنجنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی۔ اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی۔ اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے لیے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی تھی۔ کافر کی بیوی بولی کہ وہ اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائیں۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی پر غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے جس سے تو اس قدر ہم زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی بس میاں یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنا بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا خدا دی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، اس نے عورت کو تسلی دی، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے خریدار ہوں اور مزدوروں میں جا کر نعمت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت میں خوش تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ تم نے ہاتھ ہے؟ وہ کہنے لگا میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت نے کہا کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اسی میں جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ بادشاہ اسی طرح برابر وہ اپنا معبود پر حق کی عبادت میں مصروف رہا اور 30 رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے نظری لاکھ نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر کے پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ میں ہو لیا۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں دے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ وہ فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اور غیرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی دے کر بازار گئی۔ چنانچہ میں اس کی 1000 قیمت عورت کی رات میں رکھ دی، اور جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے جس سے دریافت کیا کہ آج تم کا ہاتھ ہے؟ اس میں جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم موضوع سے خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس میں بادشاہ جو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑ کو چند پہاڑوں پر چلا گیا، نہ خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔